اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں اور جنوں کی پیدائش میں، تخلیق انسانیت میں جو اللہ کا مطلوب اور مقصود ہے وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اللہ کی بندگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور ہم جانتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے سب سے بہترین شکل، سب سے افضل ترین شکل اگر کوئی عبادت کی ہے تو وہ نماز کی صورت میں ہے. ہر مسلمان دنیا جہان میں بسنے والا، وہ خطہ ارضی کے کسی بھی حصے پر رہنے والا ہو، اگر وہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کرتا ہے، شہادتین کو مانتا ہے، ہر اس بندے کو، ہر اس مسلمان کو علم ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے اولین فریضہ جو عائد ہوتا ہے، سب سے بہترین شکل جو عبادت کی بندوں پر نافذ ہوتی ہے، وہ نماز ہے. آپ چلے جائیں دور جنگلات کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے پاس، صحراؤں میں رہنے والے صحرا نوردوں کے پاس، آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، مسلمان بستے ہوں، اسلام والے موجود ہوں، انہیں علم ہے کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے. بندہ پڑھے گا جنت میں جائے گا، نہیں پڑھے گا جہنم کا ایندھن بن جائے گا. کائنات کے کسی مسلمان سے پوچھ لیں کبھی نماز کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، وہ اس حدیث کا معنی مفہوم جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اگر پوچھ تاچھ ہوگی، اللہ گفت و شنید کریں گے، اللہ سوال کریں گے تو بندے سے ان کی عبادات میں سے نماز کا سوال کیا جائے گا. اگر وہ اس میں پاس ہے تو پاس، اگر فیل ہو گیا تو سارے کاموں میں فیل ہے. ہر مسلمان کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کے گھر کے باہر سے اگر نہر بہتی ہو وہ 5 مرتبہ اس میں نہائے، جسم پر میل کچیل نہیں رہے گی. جو 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، ادائیگی نماز کا پابند ہے، پنجگانہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ کوئی نہیں رہے گا. ہر بندے کو علم ہے. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز سے متعلق اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت سے متعلق، اس کی فضیلت سے متعلق ہر بندے کو علم ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے. نماز کامیابی ہے، نماز آخرت میں بندے کے لیے جنت کا سبب بنے گا، اور نماز کو چھوڑنے والا جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. یہ باتیں ہم نے
شروع ادوار سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے علماء سے سنتے آ رہے ہیں، منبر و محراب سے یہ آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں، ہم نے بچپن سے یہ سبق پڑھے ہیں نماز کی اہمیت، فضیلت، فرضیت کے بارے میں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نماز کے حوالے سے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس سے عموماً ہم لوگ ناواقف ہیں۔ اکثر ہمارے مسلمان لا علم ہیں اور ناواقفیت کی بنیاد پر ہمیں اس مسئلے کا علم نہیں، لہذا ہم پریشانی کا شکار ہیں۔ دیکھیے نا قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نقطہ آغاز کو سمجھیے، نقطہ سوال کو سمجھیے، اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز وہ ہوتی ہے کہ جس سے نمازی بندہ گناہوں سے بچ جائے اور یعنی فحاشی سے بچ جائے، بدکاریوں سے، بدفعلیوں سے بچ جائے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کی بغاوتوں سے بچ جائے، نبی کی نافرمانیوں سے بچ جائے۔ نماز وہ ہوتی ہے جس سے بندہ گناہوں سے بچ جائے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بندے کو روک لیتی ہے، بچا لیتی ہے فحاشی سے، عریانی سے، گناہ کرنے سے، جرموں سے، بغاوت اور نافرمانی سے۔ نماز نمازی آدمی کو ایک ایک گناہ سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ یہ نماز کی صفت بیان کی ہے۔ نماز کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خوبی بیان کی ہے، خصلت۔ نماز کی خوبی یہ ہے، نماز کا فائدہ بیان کیا کہ نماز نمازی بندے کو گناہوں سے روک لیتی ہے، فحاشی عریانی سے بچا لیتی ہے، گناہوں اور جرموں سے بچا کے رکھتی ہے۔ نماز کی وجہ سے بندہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ یہ قرآن مجید کے اندر نماز کا فائدہ، خوبی، خصلت بیان ہے۔ مسلمہ اصول ہے قرآن مجید کے اندر نماز کے بارے میں کہ نماز بندے کو عریانی، فحاشی، نبی کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت، سرکشی، ان جرموں سے، ان گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے، روکتی ہے۔ اچھا بھائی، یہ ایک طرف تو قرآن مجید کی یہ آیت ہے، نماز کا مسئلہ ہے، نماز کی خوبی ہے، نماز کا فائدہ ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری طرف میرا عمل ہے، میرا کردار ہے۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، گناہ بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، بے حیائی کے کام بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، چغلیاں بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، غیبتیں بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، گالی گلوچ بھی کرتا ہوں۔ میری نماز مجھے لڑائی سے بچاتی نہیں، میری نماز مجھے برے کاموں سے بچاتی نہیں، میری نماز مجھے گناہوں سے بچاتی نہیں، میری نماز مجھے عریانی، فحاشی سے باز نہیں رکھتی، میری نماز مجھے فائدہ نہیں دیتی، میری نماز کے اندر وہ خوبی نہیں ہے جو قرآن مجید نے بیان کی۔ یہ دوسری طرف ہمارا عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز خوبی اس کی یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، میرا عمل یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہیں بچتا، نماز کا پابند ہوں، گناہوں سے نہیں بچتا، نماز کا اہتمام کرتا ہوں، پھر بھی غیبتیں کرتا ہوں، میں نماز میں پہلی صف کا نمازی ہوں، امام کے پیچھے آ کے کھڑا ہوتا ہوں، بس اوقات امام بھی ہوتا ہوں، لیکن ان ساری صورتوں کے باوجود میری نماز کے اندر وہ خوبی نہیں، میں اپنی نماز سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر رہا جو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ یہ ہے مسئلہ ہے۔ سوال کا نقطہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے نماز بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے، میرا عمل یہ ہے کہ میری نماز مجھے گناہوں سے نہیں بچاتی۔ آئیے ہم نے وہ کام دیکھنے ہیں کہ جن کی وجہ سے بھئی نماز پڑھو پھر فائدہ بھی تو ہو نا،
ویسے ہی نماز پڑھوں اور اتنی محنت کروں، تگو دو کروں، گھر سے اٹھ کے آؤں، وضو کروں سردیوں کے اندر سرد پانی سے، گرمیوں میں گرم پانی سے، اتنی گرم جو ہے نا گرمی اور چلچلاتی دھوپ کے اندر مسجد میں آؤں، یہ ساری تگو دو اور نماز مجھے فائدہ نہ دے؟ میں نماز پڑھوں، نماز پڑھنے کے بعد مجھے نماز اس سے میں اپنے نماز کی وجہ سے گناہوں سے نہ بچوں، پھر فائدہ کیا ہوا؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز بندے کو روک لیتی ہے گناہوں سے، عریانی سے، فحاشی سے، رب کی بغاوتوں سے، نافرمانیوں سے، سرکشیوں سے نماز روکتی ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نماز کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم اپنی نماز کی وجہ سے جرموں اور گناہوں سے بچ جائیں، برائیوں سے بچ جائیں، میں ادھر نماز پڑھوں، میری نماز مجھے گناہوں کی طرف روک دینے والی بن جائے، رکاوٹ بن جائے، آڑ بن جائے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میری نماز آڑ بن جائے، تو اپنی نمازوں کے اندر ہمیں 4 کام خیال رکھنا پڑے گا، 4 چیزوں کا ان کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ جب ہم 4 کام نمازوں کے اندر اہتمام سے کریں گے تو پھر میری یہ نماز مجھے گناہوں سے بچانے والی بن جائے گی۔ پھر بندہ نمازی نماز کی وجہ سے گناہوں سے بچے گا، برائیوں سے بچے گا، فحاشیوں سے بچے گا، پھر میری نماز آڑے آ جائے گی، میرے گناہوں کے درمیان مجھے گناہوں کی طرف پھٹکنے نہیں دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی وجہ سے حقیقی فائدہ لینے کے لیے، نماز کو اپنے لیے مفید بنانے کے لیے، نماز سے مستفید ہونے کے لیے 4 کام نماز کے اندر اس کا خیال رکھنا، اسے ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ پہلا ہے نماز کو اس کے اوقات پر، اوقات مقررہ پر ادا کرنا۔ وَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، فرمایا نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کیے گئے، یہ نماز کے اوقات مقرر ہے، فجر کی نماز کا یہ وقت ہوگا، ظہر اس وقت میں پڑھنی ہے، عصر کا یہ ٹائم ہوگا، مغرب عشاء وقت متعین حدیث میں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز پڑھنے میں میرا کوئی اوقات پر توجہ نہیں ہے، ہر نماز کو لیٹ لیٹ کر کے پڑھتا ہوں، فجر کی نماز دن چڑھے پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز وہ عصر کے قریب، عصر کی نماز جا کے مغرب کے پاس جا کے، اور جناب مجھے نمازوں کے اوقات کا فکر نہیں۔ مؤذن کی آواز آتی ہے، ہم صدا سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اکبریت اللہ کی ہے، اہمیت اللہ کی ہے، افضلیت اللہ کی ہے، یہ آواز سنتا ہوں لیکن آواز سن کے مسجد کی طرف نہیں آتا، میں اپنے عمل سے ثابت کرتا ہوں، میرا کاروبار میں بیٹھنا، دھندے کو چلانا، پڑھنا پڑھانا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا، سوشل میڈیا پہ وقت برباد کرنا، یہ سارے عمل جس میں میں مصروف رہتا ہوں، اللہ اکبر کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، میں اپنے عمل سے ثابت کرتا ہوں اللہ اکبر نہیں ہے، میرا وہ کام جس میں میں مصروف ہوں وہ اکبر ہے۔ اہمیت میرے کام کی ہے، افضلیت میرے دھندے کی ہے، اللہ اکبر نہیں ہے، اپنے عمل سے بتاتا ہوں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کا مطلوب کون نہیں؟ کامیابی کس کو نہیں چاہیے؟ ہر بندہ جس سے بھی پوچھے کیا چاہتے ہو، میں اطمینان چاہتا ہوں، زندگی میں سکون آ جائے، آپ مسجد میں سکون ملے گا، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، نماز میں کامیابی ہے، اطمینان سکون مسجد میں آ کے ملے گا۔ میں نہیں آتا، وہ کہ ثابت کرتا ہوں، اپنے عمل سے بتانا چاہتا ہوں، سکون مسجد میں نہیں ہے، سکون میرے کاروبار اور دھندے میں ہے، اپنی مصروفیات میں ہے۔ اچھا آئیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا توجہ کرنا، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ،
فرمایا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، فویل ہلاکت ہے للمصلین نمازیوں کے ہے۔ اے اللہ، نمازیوں کے لیے ہلاکت، نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت، یہ کیسے ممکن؟ الفاظ پہ غور کرنا، مصلین فرمایا، یہ نہیں کہ بے نمازوں کی بات کی ہے، غیر مسلموں کی بات کی، نہیں نہیں نہیں، فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے مسلمانوں نمازیوں کے لیے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے کیا؟ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، لیکن نمازوں کو بڑی سستی سے پڑھتے ہیں، نمازوں میں اوقات کی توجہ نہیں ہے، نماز میں اوقات کا خیال نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کیے ہوئے وقت میں نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا اس سستی کی وجہ سے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ ہمیں اپنے نماز سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پہلا کام کون سا کرنا پڑے گا؟ نماز کو اوقات مقررہ پر، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ آئیے عزیزان گرامی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے، نماز بندے کو فحاشی اور ریانی اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ دوسری چیز، نماز سے فائدہ لینے کے لیے، نماز کو اپنے لیے مفید اور نماز سے مستفید ہونے کے لیے دوسری چیز، 5 کی 5 نمازوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ 5 کی 5 نمازیں، میرا دل چاہتا ہے پڑھ لیتا ہوں، دل چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہوں، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی جمعہ کا جمعہ اور عید کی عید۔ میری نمازوں سے غفلت یہ ہے کہ میں تعداد پوری نہیں کرتا، نماز 5 کی 5 ادا نہیں کرتا۔ دل چاہتا ہے، چاہتے دل پر نمازوں کو متعین کیا ہے، دل چاہے گا نماز پڑھوں گا، دل چاہے گا چھوڑ دوں گا، جب دل کیا 2 پڑھوں گا، 3 پڑھوں گا، 4 اور 5 پوچھنے والا کوئی نہیں۔ نماز سے فائدہ لینے کے لیے نماز 5 کی 5 ادا کرنا پڑے گا۔ آئیے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ فرمایا انسان کی فطرت کو بیان کیا، انسان کی جبلت کو بیان کیا، عادات کا ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں انسان کی عادت یہ ہے، فطرت اور جبلت یہ ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، فطری طور پر انسان تھوڑے دل والا ہے، کنجوس ہے، چھوٹا سا دل ہے۔ فطرت کو ذکر کیا، عادت کو ذکر کیا، بندہ بڑا کنجوس ہے، چھوٹا سا دل ہے، تھوڑے دل والا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، فرمایا جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، جزوعا، جزا فضا کرتا ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے، گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، بے صبری کرتا ہے، جزا فضا سے کام لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی خوشحالی آ جائے، کوئی بھلائی پہنچ جائے تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ فرمایا یہ بندے کی خصلتیں ہیں، اچھی خصلتیں ہیں۔ کنجوسی اچھی چیز ہے، ناشکری اچھی چیز ہے، بے صبری اچھی چیز ہے۔ فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، فرمایا یہ گندی صفتیں، یہ گندی خصلتیں، یہ بے صبری، یہ ناشکری اور یہ کنجوسی اور یہ ساری کی ساری عادات، فرمایا ان میں نہیں ہوتی۔ کن میں؟ الا المصلین، فرمایا نمازیوں میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، فرمایا وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، دوام کرتے ہیں، 5 کی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ نماز پنجگانہ کا خیال کرتے ہیں۔ اس ہمیشگی کی وجہ سے ان گندی خصلتوں سے یہ نمازی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ گو کہ سمجھ یہ آیا، اس آیت کا معنی یہ نکلا کہ جو لوگ اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، باقاعدگی کرتے ہیں، دوام کرتے ہیں، 5 کی 5 نمازیں پڑھنے والے، یہ نماز ان کو طرح طرح کی گندی خصلتوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچا لیتی ہے، روک لیتی ہے۔ آئیے نا موطا میں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، فرمایا سب سے بہترین پسند ترین عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ جس پر بندہ دوام کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے۔ نماز سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، نماز کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کے لیے دوسری چیز لازم یہ ہے کہ نماز کو 5 کی 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ دوام کرتے ہوئے ہمیشگی کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا۔ آئیے میرے ساتھ رہیے۔ تیسری چیز، نماز کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کے لیے، نماز کو اپنے لیے مفید بنانے کے لیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، حقیقی طور پر اس کا مصداق بننے کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کے مطابق ہو، بڑی جزو انکساری ہو، بڑی متانت ہو، اللہ کے سامنے اس انداز میں کھڑا ہو کہ اللہ کو اس کا انداز پسند آ جائے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ اے اللہ کون سے مومن کامیاب ہیں؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، خضوع کرنے والے ہیں، عجز و انکساری کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے انہماک، توجہ، یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا نماز میں لغو کاموں سے، فضول کاموں سے، حرکات سے، سکنات سے، ادھر ادھر دیکھنے سے، فضول کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ عزیز بھائیو، سوال یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع اور خضوع کس چیز کا نام ہے؟ الفاظ اور اعضاء کی یکسوئی اور توجہ کا نام خشوع اور خضوع ہے۔ الفاظ اور اعضاء کی یکسوئی اور توجہ کا نام خشوع اور خضوع ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں دعائیں پڑھ رہا ہوں، جو میں نماز میں اذکار کر رہا ہوں، جو میں اللہ سے التجائیں اور فریادیں کر رہا ہوں، مجھے نماز کا معنی مفہوم آنا چاہیے۔ الفاظ کی یکسوئی اور توجہ، مجھے پتا ہو میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہو کہ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں، نماز کا معنی آئے گا، نماز کا ترجمہ آئے گا، نماز کا مفہوم پتا ہوگا، مجھے یہ علم ہوگا کہ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا، نماز کے اندر توجہ اور انہماک آ جائے گا، نماز کے اندر یکسوئی آ جائے گی۔ اور اسی طرح الفاظ کے ساتھ ساتھ اعضاء کی یکسوئی، اعضاء کی توجہ، بندہ بڑے خوبصورت انداز سے قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ آپ علیہ السلام نے نماز میں التفات سے منع کیا، کہا ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، سامنے نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے، آسمان کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، ادھر ادھر توجہ کرنا، حرکات و سکنات کرنا، داڑھی میں ہاتھ اور اس کو کھجالتے رہنا، کبھی خارش کرتے رہنا، کپڑے ٹھیک کرتے رہنا اور ناک میں انگلیاں مارتے رہنا، نہ جانے کیا کیا طریقے۔ فرمایا حرکات و سکنات سے بچنا، اعضاء کی توجہ، یکسوئی، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور فضول کاموں سے بچتے ہیں، یعنی الفاظ میں بھی ان کی توجہ ہے اور اعضاء بھی بڑے خوبصورت انداز سے نماز پڑھتے ہیں۔ کہا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا تو عبادت کر، نماز پڑھ اس انداز میں کہ تیرے ذہن میں یہ خیال ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ خیال نہیں تو کم از کم یہ گمان ضرور کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ گمان ہوگا، جب میری نماز کے اندر یہ حالت ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز کے اندر انہماک آ جائے گا، توجہ آ جائے گی۔ اچھا عزیز بھائیو، قرآن مجید کی ایک آیت، میں کیا چیز ذکر کر رہا ہوں کہ نماز سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیسری چیز، نماز کو اپنے لیے مفید بنانے کے لیے، نماز کی حقیقی خوبی پانے کے لیے
इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज गुनाहों से बचाती है, फहाशी से बचाती है, जुर्मों से बचाती है। फरमाया इसके लिए तीसरी चीज कौन सी है? खुशू और खुशू। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक आयत को नाजिल किया, उस आयत को बड़े तवज्जो से सुनना। वो आयत वैसे मुसलमानों के लिए नहीं है, मोमिनों के लिए नहीं है, मोमिनों के लिए नहीं है। फरमाया इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उला। ये आयत का पहला लफ्ज इन्नल मुनाफिकीन, ये आयत मुनाफिकों के बारे में है, मुसलमानों मोमिनों के बारे में नहीं है। लेकिन आयत पर तवज्जो करना, आयत मुनाफिकों के लिए। लेकिन जब हम अपना एहतिसाब करेंगे, जब हम अपनी नमाजों का जायजा लेंगे, तो शायद समझ ही आती है कि ये आयत मुनाफिकों के बारे में नहीं, बल्कि शायद मेरे ऊपर भी फिट आ रही है, मेरे ऊपर। अच्छा ए अल्लाह, मुनाफिक तुझे भी धोखा दे लेते हैं, तुझसे फ्रॉड कोई कर सकता है, तुझसे कोई खयानत कर सकता है? ए अल्लाह, मुनाफिक वो तेरे साथ खयानत, धोखा, फ्रॉड कैसे अल्लाह मुमकिन? अल्लाह कहते हैं उनका फ्रॉड ये है, उनकी खयानत ये है, वो धोखा जो देते हैं, धोखा, उनका धोखा है क्या? फरमाया वइज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला, फरमाया जब भी नमाज के लिए आते हैं बड़ी सुस्ती के साथ, काहिली के साथ, बड़ी गफलत का शिकार रहते हैं। नमाज के अंदर तवज्जो नहीं, नमाज में इन्हिमाक नहीं, नमाज में पता नहीं मैं अल्लाह से क्या कह रहा हूँ, नमाज में इल्म नहीं मैं अल्लाह से मांग क्या रहा हूँ, नमाज में पता ही नहीं नमाज का माना मफ़हूम क्या है। फरमाया इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला। फरमाया जब भी नमाज पढ़ते, नमाज बड़ी सुस्ती से पढ़ते हैं। युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने की नमाज पढ़ते हैं, दिखलावे की नमाज, रियाकारी की नमाज। भाई मौजूद है, बाप खड़ा है, मौलवी साहब मौजूद हैं, फला आदमी मेरे पास खड़ा है, क्या कहेगा किस तरह से नमाज पढ़ता है? वो दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए बड़े अच्छे अंदाज से नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा। युराऊन अन्नास, लोग देख रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, फला मसला है, उसके जहन में ये बातें आती हैं और बड़े अच्छे अंदाज से नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। युराऊन अन्नास, हकीकत में क्या कर रहा होता है? लोगों को दिखा रहा होता है कि मैं नमाज बड़ी अच्छी पढ़ता हूँ। मुनाफिकों के बारे में जिक्र किया, आयत मुनाफिकों के बारे में। फरमाया युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला। अल्लाह कहते हैं नमाज के लिए आते हैं बड़ी सुस्ती के साथ। युराऊन अन्नास, रियाकारी की नमाज है। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, फरमाया अल्लाह का जिक्र नमाज के अंदर नहीं कर रहे। नमाज के अंदर क्या चल रहा है? फलां देख रहा है। वला यज़कुरून अल्लाह, जिक्र कोई नहीं, नमाज की दुआएं कोई नहीं, नमाज की तरफ तवज्जो कोई नहीं, नमाज में ख्यालात चल रहे हैं। वो माजी के सारे भूले हुए सबक और मुस्तकबल की प्लानिंग नमाज में कर रहा है। वो भूले हुए सबक नमाज में याद करता है। वो लेन देन के हिसाब उसे नमाज में याद आते हैं। वो कारोबार, लेन देन और तिजारतें, ये सारे नमाज में सारे उसको मसले पेश आ रहे हैं। मैं घर जाके काम क्या करूँगा, मैं नमाज के बाद कहूँगा क्या, साथ वाले को बात क्या कहनी है, मौलवी पर फतवा क्या लगाना है। सारी की सारी नमाज इसी चीज़ में गरक है। अल्लाह फरमाते हैं वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, नमाज में अल्लाह का जिक्र नहीं करते। आयत किन के बारे में? आयत किन के बारे में? मुनाफिकों के बारे में। शायद मेरे ऊपर फिर तो नहीं आ रही। फरमाया इस तरह की नमाजें पढ़ने वाले मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई, फरमाया तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न दुनिया में कामयाबी न आखिरत में नजात। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज को अपने लिए मुफीद बनाने के लिए
نماز کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ نے خوبی بیان کی نماز کی، فرمایا نماز وہ ہوتی ہے جس سے بندہ گناہوں سے بچ جائے۔ میں نماز پڑھتا رہتا ہوں، گناہوں سے بچتے نہیں ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سارے گناہوں کا مرتکب ہوں، نماز پڑھتا ہوں، برائیاں کرتا رہتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور نہ حقوق اللہ کا اس کا پاس کرتا ہوں، نہ حقوق الناس کا پاس کرتا ہوں، نماز پڑھتے جا رہا ہوں، میری نماز مجھے گناہوں سے نہیں بچاتی۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، نمازوں کی وجہ سے حقیقی طور پر گناہوں سے بچنے کے لیے تیسرا کام کیا تھا؟ خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی توجہ انہماک کے ساتھ، مجھے پتا ہو میں نماز میں کیا کر رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، میرا انداز، میرا طرز اللہ کو پسند آ جائے۔ چوتھا کام، نماز کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کے لیے، نماز کی اصل خوبی کو پانے کے لیے، نماز سے حقیقی فائدہ لینے کے لیے فرمایا سنت کے مطابق نماز ادا کرو، سنت کے مطابق، طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا مومنو بات مانو اللہ کی، کہا مانو رسول کا، اپنے عمل ضائع نہ کرو، اپنے عمل برباد نہ کرو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا وہ کام جس نے کیا جس پر رسول اللہ کی مہر نہیں، مردود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عمل قابل قبول نہیں ہے، عمل مردود ہو جائے گا، رسول اللہ کی سنت کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا عمل کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ دیکھیے نا، ہم نے آیت پڑھ لی، آیت سن لی سورہ محمد کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، سنت پر عمل کرو، عمل ضائع ہو جائیں گے، عمل برباد ہو جائیں گے۔ عمل کیسے برباد ہوتے ہیں؟ صحیح بخاری میں آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جناب سیدنا خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، دور نبوت کے مسلمان ہیں، آئے مسجد میں نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، جو باہر نکلنے لگے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، فرمایا نماز پڑھ، واپس آ جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی نے پھر نماز پڑھی، دور نبوی کے مسلمان نے، صحابی جناب خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر نماز پڑھی، جانے لگے، آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس آ جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک بار، دو بار، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول نے پھر کہا نماز نہیں پڑھی۔ غور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرمائے؟ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بندے کا عمل کیا ہے؟ حدیث رسول کے الفاظ کیا ہیں؟ اس نے 3 بار نماز پڑھی ہے، عمل کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نہیں پڑھی، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تو نے پڑھی ہے، تیری ہوئی نہیں، فرمایا تو نے پڑھی ہی نہیں، عمل ضائع ہو گیا۔ اس طرح ضائع ہوتے ہیں۔ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، میری نماز کے اندر جو اصلاح کی گنجائش ہے، اصلاح درستگی کی ضرورت ہے، مجھے فرمائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں جہاں غلطیاں تھیں آپ علیہ السلام نے بیان کر دی، واضح کر دی اور اس کی نماز کی اصلاح کر دی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں خشوع خضوع نہیں تھا، نماز میں بڑی تیزی تھی، نماز میں جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، اطمینان رکوع نہیں تھا، اطمینان سجدہ نہیں تھا، کئی باتیں تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اصلاح فرمائی، فرمایا یہ ہے میری نماز۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں سے سمجھ یہ آیا کہ جو عمل جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل ایسے ہی ہے جیسے کیا ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کل عدم ہے، ضائع اور برباد ہے، اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں دھوکہ دیا گیا، امت کو گمراہ کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ بھائی اللہ دی عبادت ہی کرنی ہے نا، تے طریقے کی رکھے ہیں،
اللہ نو تیرے دل دی گل چاہیے، تیری نیت صاف ہونی چاہیے، تیرا دل خالص ہونا چاہیے۔ اللہ نو عبادتاں دے طریقے دے نال غرض نہیں، تیرے دل دا اخلاص چاہیے۔ طرح طرح کی باتیں اور گمراہیاں۔ مجھے بھی یہ بتائیے کہ اگر اللہ کو عبادت کے لیے طریقہ مطلوب نہیں تو محمد رسول اللہ کو اسوہ حسنہ کیوں بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ضرورت کیا؟ نبی علیہ السلام کو آئیڈیل کیوں کہا گیا؟ صرف اتنا جواب دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا، جبکہ لوگ اس وقت بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے اپنے طریقوں سے کرتے تھے، عبادت اللہ کی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن ان بتوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ عبادت تو وہ بھی اللہ کی کرتے تھے، طریقہ ان کا اپنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے ساتھ طریقہ، اسوہ حسنہ، آئیڈیل نمونہ اور نمائندہ بنا کر بھیجا گیا، صرف اس لیے کہ عبادت کا طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، میری عمر کی 20 بہاریں گزر چکی، میں 30 سال کا کڑیل جوان ہو چکا، میں 40 سال کا بڑھاپے میں قدم رکھ چکا، میں 50 سال کا بوڑھا ہو گیا، میں 70 سال کا بابا ہو گیا، اور آج تک میں نے اپنے ہی طریقوں کے مطابق اللہ کی عبادت کو عبادت سمجھتا رہا اور اسی پر کاربند رہا، اور 70 سال گزرنے کے بعد آج آنکھیں بند ہو گئی، پھر اللہ کی عدالت لگ گئی، اور اللہ کی عدالت میں مجھے یہ بتایا گیا کہ جس چیز کو تو سنت سمجھتا رہا، جس چیز کو تو عبادت سمجھتا رہا، وہ تو محمد کا طریقہ تھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتائیے کل قیامت کے دن بنے گا کیا؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو آج بھی سیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج بھی سیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کے اندر طریقہ کار کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فرمایا مومنو، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی مسئلہ آئے، کوئی مولوی کی بات آئے، کوئی مفتی کا فتویٰ آ جائے، کوئی اسلام کا حکم اور مسئلہ آ جائے، فرمایا فتبینوا، تم اس کی تحقیق کیا کرو کہ یہ بات قرآن میں ہے، رسول اللہ کی حدیث میں ہے یا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ایک بات کو سچ سمجھنا شروع کر دو اور کل قیامت کے دن پتہ چلے کہ یہ عبادت تھی ہی نہیں، اور پھر اس وقت کی ندامت اور افسوس کسی کام نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، قرآن سنت سے، رسول اللہ کے طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا نماز کا طریقہ، عبادت کے طریقے، سنت، رسول اللہ علیہ السلام کو اسوہ حقیقی طور پر کیا ہے ہم جانیں، ہم سیکھیں، ہم پڑھیں، مطالعہ کریں رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث۔ اور مسئلہ اسلام میں، مسئلہ عبادت میں کسی پر کوئی کمپرومائز اور اعتماد نہیں کرے۔ وہ مولوی آپ کا بھائی ہے، وہ میں ہوں، وہ آپ کا باپ ہو، وہ آپ کا دوست ہو، آپ کو کوئی مسئلہ بتائے اعتماد نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، آپ صاف کہیے کہ بھئی یہ بات جو تو نے کی ہے مجھے قرآن سے دکھا دے، حدیث رسول اللہ صحیح حدیث سے مجھے دکھا دے، میں بات مان لوں گا، بس بات ختم۔ مسئلہ رسول، مسئلہ شریعت، مسئلہ احکام، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اعتماد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کرنا ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے، نچوڑ اور لب لباب یہ ہے کہ نماز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز نمازی بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے، نمازی بندے کو عریانی فحاشی سے، نافرمانیوں، بغاوتوں اور سرکشیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، خوبی بیان کر دی اور نماز کا یہ فائدہ ذکر کر دیا۔ اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز کا اہتمام کرتا ہوں، پہلی صف میں آتا ہوں، نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، امام بھی ہوتا ہوں، لیکن میری نماز مجھے گناہوں سے بچاتی نہیں ہے، میری نماز مجھے فحاشی اور عریانی، بغاوتوں اور مجرموں سے بچاتی نہیں ہے۔ آخر مجھے کون سے ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ جس سے میں نماز سے حقیقی فائدہ حاصل کروں، نماز میرے لیے مفید بنے، میں نماز سے مستفید ہو سکوں، میری نماز مجھے گناہوں سے بچا لے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، 4 کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام، نماز کو اوقات مقررہ پر ادا کرنا،
نماز کے لیے نماز کو 5 کی 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ہمیشگی اور دوام کے ساتھ نماز 5 کی 5 نماز پنجگانہ نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ بڑے توجہ انہماک کے ساتھ بڑی یکسوئی اور دلچسپی کے ساتھ نماز میں مجھے لطف آ جائے، نماز میں میرا حسن پیدا ہو جائے، نماز میں میری نماز میں 4 چاند لگ جائے، نماز پڑھوں تو لذت آ جائے، نماز پڑھوں تو مٹھاس معلوم ہو، اس انداز سے نماز پڑھیں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز ادا کریں۔ جب ہم یہ 4 کام کریں گے میری نماز مجھے گناہوں سے بچانے والی بن جائے گی، میں اپنی نمازوں سے فائدہ حاصل کروں گا، میں اپنی نمازوں سے مستفید ہو سکوں گا، اور میری نماز حقیقی نماز بن جائے گی اور وہ فائدہ دے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔